چلیں گے امثال اس کا 11واں باب اور اس کی 19ویں آیت ہم دیکھیں گے. امثال 11واں باب اور اس کی 19ویں آیت. Proverbs chapter 11 verse 19. کلام میں لکھا ہے صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے اور بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے. خدا کے کلام کا پڑھنا سمجھنا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. پہلی تاریخ ہے، پہلا سنڈے، اکتوبر کے مہینے کا پہلا اتوار اور مہینے کا آغاز اتوار سے ابھی یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ مہینہ آپ کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے، آپ کے کاروبار کے لیے، آپ کی نوکریوں کے لیے، آپ کی ضرورت کے لیے، جو کچھ آپ کی نیڈز ہیں، جو کچھ آپ کے اندر ہے، وہ سب آسمان کا خدا اس مہینے میں پورا کرے. آپ کے گھرانے میں بتائیں. اور آج مہینے کا آغاز ہم زندہ خدا کی عبادت کے ساتھ کر رہے ہیں. ہلیلویا ہلیلویا. جو آج مفہوم ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ بڑا خاص ہے. اور میں پہلے بتا دوں یہ بڑا اہم ہے. آپ کا مفہوم ہے موت کا بیج، سیڈ آف ڈیتھ. موت کا بیج. اور یاد رکھیے اس کلام کو سننے کے لیے ذرا اپنے ذہن کو بڑا کرنا پڑے گا. یہ چھوٹے ذہن سے سننے والا میسج نہیں ہے. آج کا میسج بڑا ذہن کر کے سننا. اس لیے آغاز میں یہ باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر اوقات کلام جب سخت ہو یا ہمارے علم سے تھوڑا سا اوپر ہو یا ہمارے لیے تھوڑا نیا ہو تو اس کو قبول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ کلام کے دوران ہی ابلیس ہمارے کاموں میں آ کر گھساتا ہے اور کہتا ہے قاضی صاحب کو ایسی باتیں کلام کے دوران نہیں کرنی چاہیے. اکثر اوقات ابلیس ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ ہم نے بھی عبادت کا آغاز خود پرستش کر کے کیا ہے، ہم نے خود ایمان کے ساتھ آج کے میسج کی تیاری کی ہے تاکہ ہم خدا کے زندہ کلام کو سن سکیں. تو یاد رکھیے آج ابلیس آپ میں سے ایک کے اندر سے بھی کلام چھیننے نہیں پائے گا. بولے ہاللیلویا. میرا ایمان ہے کہ روح القدس آپ کی حفاظت کرے گا. پریز دی لارڈ. سو میسج ہے سیڈ آف ڈیتھ، موت کا بیج. اور ہم نے آغاز میں جو تلاوت کی ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. پہلے یہاں پر ہمیں جو لفظ ملتا ہے وہ ہے صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے. صداقت یعنی سچائی. اس کے لغوی معنی کہیں اپنے پاس آغاز میں لکھ لے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. صداقت کے دو معنی ہے، سچائی اور خلوص.
گا ایماندار، صداقت میں قائم رہے گا خدا کا گھرانہ، صداقت میں قائم رہے گا خدا کا بیٹا، خدا کی بیٹی، اور وہ جو اسے اپنا رب کہتے ہیں، تو ان کی زندگی کے اندر جو اجر آئے گا وہ ہے گا بلیسنگ، ابنڈنٹ لائف، ہمیشہ کی زندگی، اور وہ زندگی پائے گا، حاصل کرے گا۔ سچائی کا انعام زندگی ہے، روحانی زندگی بھی اور جسمانی زندگی بھی، یہ دونوں طرح کی زندگی جو ہے وہ صداقت پر قائم رہنے کی بدولت ہے۔ آپ کا 1000 گنا نقصان ہو جائے، آپ صداقت پر کھڑے رہیے، سچائی پر کھڑے رہیے، آپ یقین جانے آسمان کا خدا اس کا اجر آپ کو اچھی زندگی زمین پر اور آسمان کی ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے گا۔ جھوٹ کو کبھی اپنی زندگی میں نہ دے، جھوٹ آپ کی لائف کے اندر جو زندگی بنیادی طور پر گزارے اس کو بھی کم کر دیتا ہے اور آپ کی ہمیشہ کی زندگی کو بھی آپ سے دور کر دیتا ہے۔ صداقت پر قائم، اس کا مطلب ہے، میں اس کو آج کے مضمون کے مطابق اگر لے کر جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ جو صداقت دے گا وہ زندگی کاٹے گا۔ ہاللیلویا۔ جو صداقت، جو سچائی، جو خلوص دے گا وہ زندگی کاٹے گا، کیونکہ صداقت کا اجر زندگی ہے۔ دوسری بات جس کا ذکر ہمیں آج کی وقت میں ملتا ہے وہ ہے بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے۔ بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے، اس کا مطلب ہے صداقت زندگی کا اجر دیتی ہے اور بدی موت تک پہنچاتی ہے۔ بدی بوئیں گے تو پھر موت کاٹیں گے، بدی بوئیں گے تو پھر آپ ہلاکت کاٹیں گے، موت بوئیں گے۔ موت اگر آپ کی لائف کے اندر آ گئی تو ضروری نہیں کیا مر جائے۔ ہمیں بائبل میں ایک واقعہ ملتا ہے جہاں پر ابلیس نے آدم کو بہکایا، بلکہ حوا کو بہکایا، اور کیا کہا کہ اگر تم نے وہ درخت کا پھل نہ کھایا تو کیا ہوگا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، خدا نے کہا تھا مر جاؤ گے، خدا نے کہا تھا اگر تم نے کھایا تو تم گئے، اور جب انہوں نے کھایا تو واقعی نہیں مرے، لیکن نقصان بہت بڑا ہو گیا۔ نقصان یہ ہو گیا کہ سب سے پہلے وہ جو عدم، وہ جو بلیسنگ، وہ جو بڑو پھلو اور زمین کو محفوظ کرو، وہ برکت جاتی رہی سب سے پہلے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر جو ہلاکت ہوئی اس کا اندازہ بھی آدم کو نہیں تھا کہ میں اپنے بنانے والے خدا سے دور چلا جاؤں گا، اور خدا کی اور آدم کی رفاقت ٹوٹ گئی۔ یہ رفاقت ٹوٹنا بھی روحانی موت ہے، اور اس موت کو اس نے بڑی دیر بعد سمجھا ہوگا، بڑی دیر بعد اس نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، یہ جو خدا نے کہا تھا کہ تو مر جائے گا، تو یہ رفاقت کا ٹوٹنا بھی تو مر جانا ہی ہے۔ اگر خدا کے ساتھ میری رفاقت نہیں ہے، خدا کے ساتھ میرا میل ملاپ نہیں ہے، خدا کے ساتھ میری کسی قسم کی کوئی رباطت نہیں ہے، تو پھر ایسی زندگی تو موت ہی ہے۔ ہم اکثر اپنے خاندانوں میں غور کریں، غور کریں، لوگ خدا کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے، خدا کے گھر آنا پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا رابطہ خدا کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ جسمانی طور پر تو چلتے پھرتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ان کی حالت کیا ہے؟ کیا ہے؟ بیٹھا رہتا ہے۔ سو بدی کریں گے تو موت تک پہنچیں گے، موت کاٹیں گے، صداقت بوئیں گے تو زندگی کاٹیں گے۔ اب یہ میرے اور آپ پر ہے کہ
ہم آسمان کے خدا کے اس حکم کو زندگی کے لیے لیتے ہیں یا موت کے لیے. اب آخر میں اتنے سمجھدار ہو گئے. میں نے پہلے کہا تھا کہ آج کا جو میسج ہے وہ میرا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں گائناکالوجی کی ہیں. گائناکالوجی انسانوں کا یہ علم ہے تو یہ ہمیں آج تھوڑا سا سمجھنا اور دیکھنا ہوگا. چاہیے ذرا رومیو کے نام خط پہ چلتے ہیں. رومنس چیپٹر 5 ورس 12. رومیو 5 باب اس کی 12ویں آیت ہم دیکھیں گے. لکھا ہے بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. ایک آدمی کے سبب سے یہ نظام بدل گیا. اس زمین اس جہان کا نظام بدل گیا کیونکہ ایک کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور اس گناہ کی پیداوار جو ہے وہ موت ہے. اور پھر موت پھیلتی چلی گئی کیونکہ جس طرح آباء و اجداد نے گناہ کیے ویسے ہی آنے والی نسلوں نے بھی گناہ کیے اور موت پھیلتی گئی. موت کی افزائش ہوتی گئی کیونکہ گویا کیا تھا بدی کیا گئی تھی نافرمانی کی گئی تھی خدا سے دوری. تو پھر خاتمہ کیا تھا موت کیونکہ وہ پہنچاتی ہی موت تک ہے. آدمی میں گناہ اور گناہ موت کا سبب تھا. فرٹلائز ہو گئی چیزیں افزائش ہو گئی ہے. آدم یعنی کہ آدمی کے اندر گناہ نے جنم لیا اور گناہ کے جنم ہونے سے موت بڑھتی گئی پیدا ہوتی گئی پھیلتی گئی اور موت نے اس لیے بھی راج کیا کیونکہ کوئی شخص اس گناہ کی تاثیر سے بچ نہیں سکا. ہر ایک اس کی پیٹ میں آ گیا. ہر ایک اس لپیٹے میں بڑھتا چلا گیا اور کوئی ایک بھی اس سے بچ نہیں سکا. چلیے ذرا اس کو اور الیبوریٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا آغاز ہوتا ہے. سو میرے ساتھ دیکھیے گا یعقوب کا خط جیمس چیپٹر 1 اس کی 15ویں آیت. یعقوب پہلا باب اس کی 15ویں آیت بلکہ 14ویں آیت سے دیکھ لیتے ہیں. لکھا ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر آزمایا جاتا ہے. پہلے نمبر پہ آزمائشوں میں کھنچتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے آگے پروسیس دیکھیے گا. پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنمتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. اب اس پروسیس کو ہم نے سمجھنا ہے. اس بات کو ہم نے جاننا ہے. میں نے پہلے کہا آج کے محسوس کا تعلق تھوڑا سا گائناکالوجی کے ساتھ ہوگا. اب کیا ہوا کہ انسان خواہش سے حاملہ ہو گیا. خواہش اندر آ گئی. خواہش آواز ہے. خواہش آواز ہے جیسے ہمارے گھروں کے اندر جب نئے جوڑے خدا بناتا ہے ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ہمیں ویٹ ہوتا ہے
انتظار ہوتا ہے کہ اب ہماری نسلیں بڑھے، ہے نا، اور پھر ہم دادا دادی بنے، ہم نانا نانی بنے، تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جس دن خدا فضل کر دیتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ خدا نے اپنا کرم کر دیا ہے اور برکت جاری ہو گئی ہے، کنسیو کر لیا ہے، بہو بیٹی حاملہ ہو گئی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر اب اگلی باتیں آنا شروع ہوتی ہیں، خدا بیٹا دے گا یا بیٹی دے گا، پھر اب اس سے اگلی باتیں ہمارے اندر آنا شروع ہوتی ہیں، لیکن کنسیو پر کوئی چیز سامنے ابھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ہمیں ایک خوشخبری ملتی ہے اور ہم اس خوشخبری کو لے کر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اور ٹھیک وقت مقررہ پر خدا اس گھرانے کے اندر کوئی بیٹا کوئی بیٹی پیدا کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں آسمان کے خدا نے مجھے یہ اولاد عطا فرمائی ہے، آمین۔ اس میں پروسیس میں ٹائم لگا، کنسیو سے لے کر ڈلیوری تک ٹائم لگا، اور سائنس کہتی ہے بلکہ ہم سب کو پتا ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ انسان کا بیبی اس دنیا میں جب آتا ہے تو اسے تقریباً 9 months ریکوائرڈ ہوتے ہیں، 9 مہینے کم از کم چاہیے ہوتے ہیں کنسیو کرنے سے ڈلیور ہونے تک۔ بہت بات سنیے گا، اسی طرح دنیا میں مختلف جانوروں حشرات کا الگ الگ ٹائم پیریڈ ہے، میں نے کافی اس پر ریسرچ کی رات بیٹھ کر، تو سب سے پہلے میرے ذہن میں آیا کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا، سوچا کہ شیر کا کنسیو کرنے سے ڈلیور کرنے کا ٹائم کیا ہے، تو شیرنی جو ہے جنگل کی ملکہ جو ہے وہ 110 دن سے 120 دن یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ 4 مہینے کے بعد بیبی شیر کو جنم دیتی ہے۔ ہاتھی کے بارے میں نے اسٹڈی کی، اور ہاتھی جو ہے وہ 18 مہینے سے 22 مہینے تک کنسیو کرنے کے بعد وہ بیبی ڈلیور کرتا ہے، بیبی ایلیفنٹ جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے، کیونکہ افریقن جو ہاتھی ہے وہ تقریباً 22 ہفتے، اور جو انڈین ہتھنی ہے وہ تقریباً 18 19 20 راؤنڈ اباؤٹ اس کے بیبی ایلیفنٹ کو ڈلیور کرتی ہے۔ لیکن کنسیونگ کا مرغی جب انڈر دیتی ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تقریباً 21 دن بعد اندر میں سے چوہے نکل آتے ہیں، تو پروسیس آغاز سے اینڈ اس میں ٹائم لگتا ہے۔ سنیے گا، غور سے سنیے گا، آپ خدا کے لوگ ہیں، کلام میں لکھا ہے ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر پھنستا اور آزمایا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ جب خواہش اندر آ گئی، جیسے 10 موضوع میں آ گیا تو جواب چڑھ گئے، اب میں دادی بن جاؤں گی، اب میں دادا بن جاؤں گا، میں باپ بن جاؤں گا، میری بہن ہوتی ہے تو میں ماں بن جاؤں گی۔ اور سنیے اس دن سے ڈلیور ہونے تک ٹائم ریکوائرڈ ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ جب اپنی زندگی میں خواہش کرتے ہیں تو پھر آپ کنسیو کر لیتے ہیں، آپ اس خواہش سے حاملہ ہو جاتے ہیں، اور پھر خواہش جب بڑھتی ہے تو پھر گناہ جمتی ہے، اور پھر جب گناہ بڑھتا ہے تو پھر وہ موت پیدا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائی میری بہن، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر ہم آسمان کے خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے صداقت کو، سچائی کو، کلام کو بوئیں گے تو ہمیشہ کی زندگی کاٹیں گے، لیکن اس میں وقت لگے گا،
اور اگر ہم بری خواہش، دوسروں کا نقصان، بدی اور بری چیزیں بولیں گے تو پھر موت آنے میں بھی وقت لگے گا، لیکن اس کا اینڈ جو ہوگا وہ موت ہی کہلائے گا اور کچھ نہیں کہلائے گا۔ سمجھیے اس بات کو، یہ کتاب سے کچھ نہیں آ جاتا، یہ وقت لگتا ہے۔ سو جب ہم بری خواہش سے حاملہ ہوتے ہیں تو پھر گناہ فرٹیلائز ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر گناہ جب اپنی پیک تک پہنچتا ہے تو پھر وہ موت پیدا کرتا ہے۔ آپ اور میں بچیں، کیونکہ کلام اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ گناہ موت کا بیج ہے۔ آئیے دوبارہ ذرا یعقوب کے خط میں دوبارہ سے اسی آیت کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ لگ جائے۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، خواہش سے گناہ تک پہنچے، اور پھر گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ گناہ موت ہی پیدا کرے گا، یاد رکھیے، گناہ کچھ اور بھی پیدا کر سکتا۔ گناہ اور کچھ نہیں، صرف موت، اس کے پاس ہے ہی موت، اس کا رزلٹ ہی موت ہے، اس کا اینڈ ہی موت ہے، اس کا اینڈ ہمیں پتا ہے۔ لیکن اگر ہم تنصیب کا تجویز کر لیں گے، اگر ہم حاملہ بدی کی بجائے اچھائی سے ہو جائیں گے، صداقت سے ہو جائیں گے، کلام کی سچائیوں میں ہم حاملہ ہو جائیں گے، تو یقین جانیے زمین پر بھی موت دور چلی جائے گی اور آسمان پر بھی موت ہم سے دور چلی جائے گی۔ زمین پر بھی زندگی کے وارث بن جائیں گے اور آسمان پر بھی زندگی کے وارث بن جائیں گے۔ سو خواہش اچھی کرے، اچھی خواہش کرے، یہ ساری بات ٹکی خواہش کرو، یہ بیج میں اگنا ہے، اس بیج میں ہم گروہ کرنا ہے۔ اب آپ کا بیج کیسا ہے؟ بیج کو دیکھیے اور اس بیج میں گروہ کر کے بڑا ہونا، یا تو وہ آپ کو موت تک لے کر جائے گا اگر اس بیج کے اندر بدی شامل ہے، بدی کا بیج ہے، اور اگر وہ اچھائی اور صداقت کا بیج ہے تو پھر وہ آپ کو زندگی دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات آپ کو بتا دو، یہ ہمارے گھروں میں بڑا مت ہے، ہم بڑا اکثر کہتے ہیں کوئی کسی گھر میں کوئی سختی آئی ہو، پریشانی آئی ہو، ہم کہتے ہیں اے دے پیو دے گناہ ورتے پہلی کیا کہتے ہیں ہم، اے دے پیو دے گناہ اے دے پہ آگے دے، ہے نا؟ بڑی لمبی کی بات آپ کو آگے میں تم بتاتا ہوں، لیکن ایک حوالہ پہلے رہتا ہے، اس کے بعد میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ ہسٹری کی کتاب میں آگے تھا میرے ساتھ، یہ آج اپنے ذہن سے نکال لیجیے گا کہ میں بیان کی سنا سے ہمیں ملے گی۔ ہسٹری میں فارم آف ایزیکیل چیپٹر 18 اور ورس 19 سے 19ویں آیت سے، تو بھی تم کہتے ہو کہ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ جب بیٹے نے وہی جو جائز اور روا ہے کیا اور میرے سب آئین کو حفظ کر کے ان پر عمل کیا تو وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شہید کی شرارت شہید کے لیے۔ باپ کا گناہ بیٹے پر نہیں آ سکتا۔ یہ شریعت کی لعنتوں میں سے ایک لعنت تھی کہ خدا 60 پشتوں تک بدلہ لیتا ہے، لیکن ہسٹری میں نے کہہ دیا کہ باپ کا گناہ بیٹے پر نہیں آئے گا۔ کس صورت میں؟ کیونکہ اگر بیٹا خدا
باتوں پر یقین کرتا ہے، بیٹا عبادت کرتا ہے، بیٹا اپنے خدا کے خوف میں رہتا ہے، تو باپ جو بدکار، باپ جو نافرمان تھا، اس کی نافرمانیاں، اس کے گناہ بیٹے پر کبھی نہیں آئیں گی۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ حزقیل کی کتاب 18 باب اس کی 19-20 آیت کہہ رہی ہے۔ پھر میں اپنے اوپر مثال دیتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں۔ آج سے 18 سال پہلے ہمیں خدا نے جرمانہ دے دیا، غور سے بات غور سے سنیے گا۔ اب کیا یہ ممکن تھا کہ برکت خدا نے ہماری بیگم صاحبہ کو دی ہے؟ کیا میں نے کہا؟ برکت خدا نے کس کو دیا؟ یعنی کہ کنسیو بیگم صاحبہ نے کیا، تو ڈلیوری کتنے ہو گئے جلدی؟ کوئی اور جرمایا میں پیدا کر لینا، ایسا ہو سکتا؟ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ قانون قدرتی نہیں ہے بھائی۔ جس نے کنسیو کیا ہے ڈلیور بھی وہی کرے گا، ڈلیوری بھی اسی کی ہوگی، ہے نا؟ تو گناہ اگر باپ نے کیا ہے تو وہ بیٹے کے اوپر کیسے آ سکتا ہے؟ اگر باپ نے نافرمانی کی ہے تو پھر بھگتے گا بھی وہی، اور اگر بیٹے نے نافرمانی کی ہے تو بھگتے گا وہ۔ لیکن اگر بیٹے نے فرمانبرداری کی ہے تو بیٹا زندگی پائے گا اور باپ کے گناہوں کا بدلہ کبھی نہیں جائے گا۔ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا، سمجھ لگ رہی ہے بات کی؟ یہ میرے اور آپ کے لیے کلام میں لکھی باتیں ہیں، اگر خدا نہیں شرماتا تو ہم کیوں شرمائیں؟ یہ ہمیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے نا، خدا کے کلام میں لکھی ہوئی باتیں۔ تو بھائی جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی، کوئی کسی کے گناہ کا بدلہ نہیں لے گا۔ کیونکہ سنیے گا، بلند آواز کے ساتھ اعلان کرنے لگا ہوں، روح کی معمولی میں اعلان کرنے لگا ہوں، جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، یسوع مسیح کیلوں میں چھپا ہوا صلیب پر کھڑا ہوا تھا، تو اس وقت یسوع مسیح نے شریعت کی ساری لعنتیں اپنے اوپر اٹھا لی، ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے۔ اور یاد رکھیے، گناہ اور لعنتیں تو جناب یسوع نے صلیب پر اپنے اوپر لے لی، لیکن شریعت جو بات ہے اس کی برکتیں آج بھی قائم ہیں، برکتیں آج بھی قائم ہیں۔ اگر آپ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو برکت آئے گی۔ بولے ہلیلویا، میں اونچی بات میں بولے برکت آئے گی۔ ہلیلویا، تو جو کنسیو کرے گا وہی ڈلیور بھی کرے گا، جس جو حاملہ ہوگا وہی پیدائش بھی وہی اسی کے اندر سے ہوگی۔ اگر صداقت، کلام، سچائی، برکت سے معاملہ ہو جائے گا تو پھر زندگی پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر موت پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے بدی، شرارتیں، آزمائشیں، کیا کیا کرتے جائے، پیدا کرتے جائے، خواہشیں، بری خواہشوں سے آپ کنسیو کرتے جائیں، اور پھر دیکھیں گے ایک دن موت پیدا ہو جائے گی۔ بہت بڑی، آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے آپ ہی یہ ڈلیوری اپنے آپ میں ہونی ہے۔ زندگی کی ڈلیوری بڑی خوشی کے ساتھ ہوگی، موت تنگ کرے گی، کیونکہ جو ہمیں نہایت چکنا رہنا، اپنے اندر اچھی باتیں پیدا کیا کرے، اچھی باتوں کو اسٹور کیا کرے، گندی بری بدکاری کی باتوں کو اپنے سے دور رکھا کرے، اور وہ جو آپ کے اندر آ کر بیج بو جاتے ہیں، یہ کلام آج ان کو ان کی نفی کرتا ہے۔ بہت سارے آپ کو آج جادوئی منتر کے چکروں میں ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں او میں تمہاری بدلو بھی نکالوں گا اور تمہارے باپ دادا کی بدلو بھی نکالوں گا، اے نکمے آدمی، اے میری آپ ہی منہ بن گئی ہے، مجھے تو کتوں بدلو کر دیں گے۔ تو بھائی کلام تو کہہ رہا ہے کہ باپ کا گناہ بیٹے پہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو جان گناہ کرے گی
अपना हिस्सा उठाए, अपना अपना हिस्सा, ना बीवी शोहर न शोहर बीवी के लिए गुनाह उठा सकता है। अपने अपना जवाब दे, अपना अपना सवाल, अपना अपना जवाब, अपना अपना अजर, अपनी अपनी बरकत, अपनी अपनी सलामती, अपनी अपनी मौत और अपनी अपनी जिंदगी, ये सब हमें मिलना है। लेकिन अपना बनो, साझा कुछ नहीं दे। इसीलिए तो जो कुशादा रास्ता है वहां पर गौल के गौल जा रहे हैं, और जो सुकड़ा रास्ता है वहां सिंगल पर्सन जा रहा है, क्योंकि हिसाब सिंगल का आना है। हिसाब किसका आना है? कले कले का। लेकिन सजा कटन नहीं मिल सकती, सजा कटन तो मिल जाएगी, लेकिन अजर जो है वो जो बरकत है कले कले आगे भी। तो जिंदगी पाना चाहते हैं तो आज अच्छी ख्वाहिशों से कंसीव कर ले, हमला है। एक दिन अच्छी बढ़ती बढ़ती आपको जिंदगी तक ले जाएगी। लेकिन अगर आज गंदगी, बदकारी, बुरी ख्वाहिशों से भरे हुए हैं, गानत भरी और कत्ल से भरे हुए हैं, दूसरे का काम खराब करने के लिए आपके अंदर शरारत भरी हुई है, तो याद रख मौत तेरा इंतजार कर रही है। मैंने पहले बताया रूहानी मौत पहले और जिस्मानी मौत बाद में। हाँ यस, आदम पहले रूहानी मौत मरा और जिस्मानी मौत उसे अपने वक्त पर आई। इन्हें वो बुरी ख्वाहिशों से हमले हो जाते हैं, कंसीव कर लेते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उस वक्त खुदा से सबसे पहला कनेक्शन टूट जाता है। खुदा के लोगों को कभी बुरी खबर नहीं आती। मैं अपने हिसाब में जिन्होंने खुदा कोई बेबी देने वाला होता है भैया खाबा तो फिर दर्शन वाली मांगिया खाब दूध होंगे ने तकलीफ ने छुरी रख के सुनाया था। ये मुझे कहानियां सुनने को मिलती रहती है। भगवान फलाना काम कर छड़ दो नहीं, जो बीजांगे उनमें डांगे। कलाम बोवांगे, कलाम बीजांगे, तो फिर खुशी बैठांगे। हालेलुया। कभी नहीं होता कि आपने बोया कुछ और है और काटेंगे कुछ और। ऐसे कभी होता है? ऐसे कभी नहीं होता। बड़ा इंसाफ लीजिएगा, वो दोनों आपके साथ जवाब देना। अगर आम की गुठली बोएंगे तो क्या काटेंगे? अमरूद की गुठली बोएंगे तो क्या काटेंगे? अमरूद काटेंगे। अगर हम जिस फल का बीज बोएंगे उसी का फल काटेंगे। ऐसा कभी होता है कि अनार का बीज बो टिकेले लग जाए? नहीं हो सकता भाई, ये मुमकिन नहीं है। नार बीजांगे तो नार ही बढ़ांगे, केले बीजांगे तो केले बढ़ांगे। ठीक उसी तरह जिंदगी की बातें खुदा का कलाम बोलेंगे तो हमेशा की जिंदगी काटेंगे, और अगर नाफरमानी और बदी और बदकारी बोलेंगे तो फिर मौत हमारा इंतजार कर रही है। और एक खास बात सुनिएगा, अगर आज आपको महसूस हो रहा है जिंदगी तो बदकारी में गुजर गई, जिंदगी तो बदी में गुजर गई, जिंदगी को नाफरमानी में गुजर गई, तो मेरा क्या बनेगा? तो अजीजों, आज खुदा का खादम होते हुए 1 अक्टूबर 2023 कल एतवार आपको खुशी की खबर सुनाता हूं। खुदा के कलाम के अंदर यशाया 18 उसकी 18वीं आयत के अंदर लिखा है, अगर से तुम्हारे गुनाह कलिंदी हो वो बरफ की डोर सफेद कर देगा, और तेरे गुनाह चाहे कितने ज्यादा क्यों न हो वो उन्हें धो देगा और पाक कर देगा। बस तुझे अपनी जिंदगी के बीच को ठीक करना है, तुझे बोला यीशु मसीह की सलीब को अपनी जिंदगी में है, यीशु मसीह के ब्लड को अपनी जिंदगी में लेना है। तेरे गुनाह धो डालेगा और तेरा बुरा फल अच्छा फल बन जाएगा। लेकिन तुझे आज बोना ठीक पड़ेगा, तुझे अपना आप तब्दील करना पड़ेगा। सो मेरे शीशो,
मौत का बीज गुनाह है और गुनाह का आगाज ख्वाहिश है। आइए हम बुनियाद को दुरुस्त करें और अच्छी ख्वाहिश के अंदर आकर आसमान के खुदा के कदमों में आए। यकीन जानिए उसका कलाम आज हमें जिंदगी देना चाहता है और जिंदगी यीशु मसीह के बगैर है नहीं, जिंदगी कलाम के बगैर है नहीं, जिंदगी खुदा की हुजूरी के बगैर है नहीं। अगर आपको महसूस होता है कि आप जिस्मानी तौर पर जिंदा हैं और रूहानी तौर पर बैठ हो चुके हैं, तो आइए आप जिंदगी के कलाम को अपनी जिंदगी में बोलें ताकि हमेशा की जिंदगी को काटे। आइए अपनी जगह पर खड़े हो और